حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہی ہوں گے، وہ کوئی بہت عجیب اجنبی قسم کے لوگ نہیں ہوں گے، وہ نمازوں کے پڑھنے والے ہوں گے، وہ قرآن مجید کے پڑھنے والے ہوں گے، لیکن ان کی کمزوری اور ان کی برائی یہ ہوگی کہ جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ اکیلے میں ہوں گے تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیں گے۔ یعنی کہ جب پبلک لائف میں ہیں، جب لوگوں کے سامنے ہیں، اس وقت تو سارے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی تنہائی کا موقع ملتا ہے، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، کوئی ساتھ میں نہیں ہوتا، انٹرنیٹ کنیکشن ہوتا ہے، تو اس وقت وہ فیس بک پہ کیا کرتے ہیں، اس وقت وہ کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، اس وقت وہ کیا سرفنگ کرتے ہیں، اس وقت وہ کیا سرچ کر رہے ہیں، اس وقت وہ کن لوگوں کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں، یہ وہ چیز ہوگی جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تنہائی میں جب حرام کام کا موقع ملے تو وہ کر گزرتے ہیں۔ اگر کوئی کام ایسے کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر جائیں اور آپ کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ آپ ایک طرف نیکیوں کا انبار لگائیں، دوسری طرف گناہ بھی کرتے رہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچے تو آپ کے ان گناہوں کے نتیجے میں آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اب اگلی چیز ہے، میں آپ سے کہوں گا کہ یہ جو ساری سچویشن ہے اس میں ایک اور اصول بہت اچھے سے سمجھیں۔ جو آیت یہاں بیان کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا تقربوا الفواحش، یا دوسری جگہ فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، فحش کاموں کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، دیکھیے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ فحش کام مت کرو، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ زنا مت کرو، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ ان دونوں میں بہت مائنیوٹ سا فرق ہے۔ دیکھیے جب شیطان انسان کے پیچھے لگتا ہے تو شیطان مختلف ہیلوں بہانوں سے اس کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ انسان کو مطمئن کرتا ہے۔ انسان بیسیکلی کیا کرتا ہے، صرف اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے۔ وہ یہ کہ نہیں، میرے دل میں تو وہ تو میری صرف دوست ہے یا صرف بہن ہے، میرے دل میں کوئی بری چیز نہیں ہے، ہم تو ساتھ میں بیٹھ کے صرف گھوم رہے ہیں، ساتھ میں صرف بات چیت کر رہے ہیں، ہمارے دل میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے انسان جو وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں تو کوئی فحش کام نہیں کر رہا ہوں، میں تو بس نارمل سی بات کر رہا ہوں، نارمل چیٹنگ کر رہا ہوں، ہم تو بالکل دوستوں کی طرح رہتے ہیں، ہمارے دل میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اصل پردہ تو آنکھوں کا پردہ ہے، اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے، برقعے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بیسیکلی جو وہ انسان اس قسم کے آرگومنٹ کریٹ کرتا ہے اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے۔ اللہ پوری وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ آپ کو فحش کے قریب نہیں جانا ہے، یعنی کہ وہ کام جو برے ہیں وہ تو کرنے ہی نہیں ہے، لیکن وہ ساری چیزیں جس کے ذریعے سے برائی کی طرف جانے کا امکان ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی روک دیتا ہے۔ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ باؤنڈری وال پہ چڑھتے رہیے اور آپ بولے کہ میں کنویں میں تھوڑی گرا ہوں، میں تو جو وہ منڈیر پہ چل رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کی طرف جائیں گے، اس کے قریب جائیں گے، تو قوی امکان ہے کہ آپ اس میں پھنس جائیں گے۔ اب اگلی چیز جو میں آپ سے کہوں گا وہ سورہ یوسف کے حوالے سے۔ محترم واجد قادری صاحب نے قرآن مجید کے حوالے سے بات کہی کہ آپ اس سے کنیکٹ ہوں۔ قرآن مجید میں ان تمام چیزوں کا بہت پیارا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک اسائنمنٹ ضرور گزارش کروں گا کہ آپ جانے کے بعد لازماً جو ہے وہ سورہ یوسف کا مطالعہ ترجمے کے ساتھ کریں اور سورہ نور کا بھی ہو سکے تو کریں۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ بہت انٹرسٹنگ پکچر بتاتا ہے جو آج کے ہمارے دور سے بہت کنیکٹ ہے۔ ہوتا یہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں ہیں۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہاں جو عزیز مصر کی بیوی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زلیخا اس کا نام تھا، وہ جو وہ سیدنا یوسف کو جو برائی کی طرف بلاتی ہے۔ تو یہ وہ پہلا چیز ہے جو ہمارے اور اس دور میں کامن ہے۔ اس وقت سیدنا یوسف کے سامنے ایک زلیخا تھی۔ میں اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آج کے اس دور میں ہزاروں زلیخائیں ہیں جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہیں، اور آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سیدنا یوسف کے کردار کو اپناتے ہیں یا نہیں اپناتے ہیں۔ وہ زلیخا جو سیدنا یوسف کے پاس جو تھی، ان کے گھر میں جو تھی، وہ عزیز مصر کی بیوی کی شکل میں تھی۔ یہ آپ کے پاس کیمپس میں ہو سکتی ہیں، یہ کالج میں ہو سکتی ہیں، یہ محلے میں ہو سکتی ہیں، یہ جو وہ ٹی وی پر آنے والے ہیروئنس اور سیلیبریٹیز کی شکل ہوں گی، یہ سوشل میڈیا پہ جن لڑکیوں سے آپ دوستی کرتے ہیں، جن سے چیٹنگ کرتے ہیں، یہ زلیخائیں ہیں۔ وہ پورن موویز کے اندر جو ولگر چیزیں آپ دیکھتے ہیں، جن لڑکیوں کو آپ دیکھتے ہیں پرفارم کرتے ہوئے، یہ ساری زلیخائیں ہیں جو چاہتی ہے کہ آپ کو جو اپنی طرف بلائے، اور اس میں آپ کا رسپانس وہی ہونا چاہیے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کا رسپانس تھا۔ آپ دیکھیں سیدنا یوسف علیہ السلام کا رسپانس کیا تھا، آپ اس کو نوٹ کرتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی بتاتے ہیں کہ کیا رسپانس سیدنا یوسف علیہ السلام نے فحاشی کے جواب میں دیا۔ جو لا تقربوا الفواحش ہے اس کا پریکٹیکل مینیفیسٹیشن سیدنا یوسف نے کیسے کیا۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف کو بلایا تو پہلی چیز جو یوسف علیہ السلام نے کہی وہ کہی معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔
یعنی کہ یہ جو برائی ہے میں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اس سے اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی پناہ میں